الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری چند باتیں، یہ ہمارا تسلسل چل رہا تھا۔ ابھی اس کا دوسرا یہ کلپ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مین مقصد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حکمت بری باتیں آپ تک پہنچا کے دین کی، اسلام کی اشاعت و ترویج کی جائے اور امت مسلمہ میں خیر پھیلائی جائے۔ اس میں اگر آپ ہمارے معاون مددگار بنیں گے انشاءاللہ اس میں بہت فائدہ بھی ہوگا اور ہمارا یہ پیغام اچھے انداز میں آگے امت تک پہنچے گا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہیں، ہر آپ کی بات، ہر آپ کی ادا، ہر آپ کی حدیث اتنی عمدہ اور بہترین اور کامل ہے، اگر انسان کسی ایک کو بھی لے لے، اس پہ عمل کر لے، اس کے لیے اخروی زندگی الحمدللہ بہترین ہو جاتی ہے۔ بہرحال چند حکمت بری باتیں آج کی ایک مختصر نشست میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ان کو سمجھیں، دل کے کانوں سے سنیں، ان پہ عمل کریں اور امت تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ سکون، اطمینان اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اس مختصر جامع بات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بری بات یہ بتائی ہے، ہم کوئی بھی کام کریں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کریں، تسلی کے ساتھ کریں، جلد بازی میں کوئی کام نہ کریں۔ جو بھی کام جلد بازی میں کیا جاتا ہے اس میں اکثر نقصان ہوتا ہے۔ اگر انسان کہیں سفر پہ جانا چاہتا ہے، جلدی کرتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز رہ جاتی ہے، کبھی موبائل رہ جاتا ہے، کبھی اس کی چابی رہ جاتی ہے، کبھی اس کے چشمے رہ جاتے ہیں، پھر بار جو چکر لگ رہے ہیں، اگر وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری بات پر عمل کرتا اور بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ عمل کرتا تو اس میں یہ خطرات اور یہ پریشانیاں نہ ہوتی۔ تو آج سے یہ حکمت کی بات ملی کہ ہر کام اطمینان کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے تو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، مقصد ہمیں ڈسپلن اور ترتیب اور میانہ روی اور اطمینان سکھایا گیا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اطمینان کے ساتھ، کھانا کھانا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ہر چیز اطمینان کے ساتھ کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، جلد بازی کے ساتھ کریں گے تو نقصان ہوگا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات المؤمن غر کریم والفاجر حب اللئیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بھولا بالا اور شریف انسان ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ فاجر، عیار اور کمینہ بندہ ہوتا ہے۔ شرافت، دیانت یہ اللہ جل جلالہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شریف انسان کو، دیانتدار انسان کو ہر بندہ رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور جو انسان عیاری کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، چلاکی کرتا ہے اور کسی انسان کو اپنی چلاکی کے اس میں داؤ پیچ میں لا کے نقصان پہنچاتا ہے، لوگ اسے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہم غور کر کے دیکھیں کیا ہم بھولے والے شریف وہ صفت ہے یا ہمارے ذہن میں کتنی چلاکیاں اور عیاریاں اور مکاریاں آتی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہر حدیث اور ہر بات کے جو ایک آئینہ، ایک معیار ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں، اور اگر اس کے موافق ہیں تو اس پہ شکر کریں، اور اگر ہمارے اندر کوئی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مؤمن غر کریم والفاجر حب اللئیم۔ مومن شریف اور بھولا بالا ہوتا ہے، فاجر جو ہوتا ہے وہ کمینہ اور عیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرافت اور دیانتداری نصیب فرمائے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ جو ظلم ہے قیامت کے دن یہ اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ وہاں
نور ایمان کے ساتھ نورم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم جس کا اشارہ فرمایا، وہ اعمال کا نور ہوگا، نیک اعمال کا، جس کے ذریعے انسان میدان محشر میں چلیں گے۔ تو جو انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی پہ زیادتی کرتا ہے، یہ ظلم اور زیادتی قیامت کے دن اس کے اندھیرے کا سبب بنے گی۔ اب انسان کو چاہیے کہ خود اگر نیکی میں آنا چاہتا ہے تو نور میں آنا چاہتا ہے، ظلم نہ کرے۔ سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض، وہاں سے اندھیروں پر اندھیرے ہوں، گٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے۔ گٹا ٹوپ اندھیرے میں انسان کو نفع نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عجیب پیرائے میں ایک بات کی ہے، ظلم کی مناسبت سے آیت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کریم اہل ایمان کے دوست ہیں، انہیں کفر، شرک، بدعات کے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت میں لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جو طاغوت ہیں، اللہ کا غیر ہے، شیطانیت ہے، یہ جن لوگوں کے دوست ہیں کافروں کے، ان کو نور ہدایت سے نکالتے ہیں اور ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ یا علماء نے بڑا ایک پیارا نکتہ لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ نے ظلمات جمع لایا ہے اور نور مفرد لایا ہے۔ بتایا یہ کہ دنیا کی جتنی بھی گمراہیاں ہیں اندھیروں کی صورت میں آئیں گی، اس کا علاج ایک نور ہدایت سے ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال اگر نور میں رہنا ہے تو بلکہ یوں نور میں ہو، نور میں رہنا یا نار میں رہنا، ہر حال میں یاد یار میں رہنا، چاند جھونکے خزاں کے سیلو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ تو ہم نے نور میں رہنا ہے تو ہمارے صالح میں چلیں، اور اس حکمت بری بات سے ہم یہ سمجھے کہ آئندہ ہم کسی پر زیادتی و ظلم نہیں کریں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بات، آپ نے فرمایا کہ البادی بالسلام بری من الکبر، جو انسان سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تکبر ایسی بری بیماری ہے جو انسان کو سارے اعمال سے محروم کر دیتی ہے۔ تکبر عزازیل خار کردن بزندان لعنت گرفتار کردن۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تکبر نے اس عزازیل ابلیس کو اس کے اپنے گرفتار کیا اور زندان کی وہ لعنت کا توق ڈال کے دنیا میں ذلیل ہوا۔ تو اب ہم اس سے یہ بات سمجھیں کہ کوشش کریں کہ اس حکمت بری بات میں ہمیں سبق یہ ملا کہ ہم سلام میں پہل کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام تسلیمو، اے میری امت والو اگر سلامتی میں رہنا چاہتے ہو سلام کو پھیلاؤ۔ اور ایک میں فرمایا کہ افشوا السلام تعرف ام لم تعرف، جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کو پھیلاؤ۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، جس کو جانتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم جی، وہ کیا حال ہے جی، ٹھیک ہو جی۔ جس کو نہیں جانتے کہ السلام علیکم کہے تو دیکھتے ہیں یار کون ہے وہ، مجھے اسلام کیوں کیا ہے۔ حالانکہ سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور مسلسل جو انسان ہمیشہ سلام کرتا ہے اللہ اس کے اندر سے تکبر کو نکال دیتے ہیں۔ اور اگلی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کی تعبیرات کی ہیں۔ ہمارے استاد جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری بات یہ ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا قید خانہ ہے۔ دنیا کی زندگی کو قید خانے سے تعبیر کی ہے، تشبیہ دی ہے۔ قید خانے میں دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ جو مجرم قید میں ہوتا ہے، اس قید کے اندر قید خانے میں مجرم کی کوئی بات نہیں چلتی۔ جیلر، سپریڈنٹ جو بڑے ہوتے ہیں وہی اپنی باتیں مسلط کرتے ہیں، وہ چار ہو یا ناچار اسے ماننی پڑتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جیل کے اندر انسان اس کی در و دیوار سے مجرم دل نہیں لگاتا، بھلے دنیا میں ایک جھونپڑی میں رہنے والا ہو اور اس کو عالی شان وی آئی پی قید خانے میں رکھا جائے پھر بھی اس کو جگہ پسند نہیں ہوتی۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی بات یہ بتانا چاہتے ہیں، میرے امتیوں، میرے غلاموں، دنیا قید خانہ ہے، یہاں اپنی مرضی نہ چلانا اور اس کی در و دیوار سے دل نہ لگانا، اس لیے کہ دنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ وجمع بینکم من لا عقل لہ۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں آخرت میں، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہیں ہے، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا اور دنیا کے لیے کر لیا اس کی عقل ہی نہیں ہے۔
اس لیے ہم کوشش کریں کہ آج کی اس بات سے جب سنیں تو اسی وقت سے کوشش کریں کہ دنیا کی زندگی قید خانہ ہے مومن کے لیے، ہم ایک قیدی بن کے رہیں گے، اپنی مرضی نہیں چلائیں گے، ہمارے بڑے آقا کریم علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے موافق عمل کریں گے، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ والی نعمتیں ہم انشاءاللہ آخرت میں حاصل کریں گے۔ آخری بات اس حدیث کی، ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں رب چاہی گزار جاؤ، جنت میں من چاہی زندگی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں پیارے آقا کی حکمت بری باتوں سے سبق لینے کی توفیق عطا